یہودی ہو یا وہ نصرانی ہو، مجوسی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ میرے بارے میں سن لیتا ہے ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اسی حال میں وہ مر گیا، اسی حال میں وہ دنیا سے چلا گیا اور میرے اوپر ایمان لے کر کے نہیں آیا، کلمہ رسالت کا اس نے اقرار نہیں کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا کان من اصحاب النار، وہ شخص جہنم میں جائے گا، وہ جہنمی مانا جائے گا۔ طائف کی وادیوں میں نبی اکرم کو ستایا گیا تھا، اسی طائف کے رہنے والے جو دو لوگ تھے نبی اکرم کو وہاں لہو لہان بھی کیا گیا تھا، اتنا زیادہ مارا گیا تھا کہ آپ کے جسم میں تھر سے خون نکل کر کے پیروں کے راہ جوتے میں جا کر کے جم رہا تھا۔ اسی طائف کے رہنے والے دو لوگ تھے، حضرت عمر کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تب حضرت عمر کا جواب سنو، حضرت عمر نے کہا تھا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اللہ کی قسم اگر تم اسی شہر کے رہنے والے ہوتے، مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو تمہاری بہت پٹائی کرتا، تمہیں بہت مار۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت احسانات کیے ہیں، بارہا ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی ہیں، ہم گن نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ نعمتیں، اتنے زیادہ احسانات اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر ہیں۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی نعمتوں سے جہاں نوازا، جہاں اللہ رب العالمین نے اتنے احسانات ہمارے اوپر کیے، تو کہیں بھی آپ پورا قرآن اٹھا کر کے پڑھ جائیے، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر احسان جتایا ہو۔ لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے احسان جتایا۔ قرآن کریم کے حوالے سے دیکھا جائے تو دو چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے احسان جتایا ہے۔ پہلی چیز جس پر اللہ نے احسان جتایا وہ ایمان کی دولت پر، ہمیں اللہ نے ایمان کی جو دولت دی ہے اس پر اللہ نے احسان جتایا ہے کہ تمہیں جو ایمان کی دولت ملی ہے یہ تمہارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے، ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، غیروں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے محروم رکھا ہے اور ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، تب اللہ نے ہمارے اوپر احسان جتایا۔ اللہ نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اس اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہارے اوپر احسان کر کے احسان بھی جتلایا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اللہ نے تمہاری ہدایت ایمان کی طرف کر دی، تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی کر دی، تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، تمہیں اسلام کی طرف رہنمائی کر دی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے ایک بہت بڑا احسان کیا۔ ایک دوسری نعمت جس پر اللہ رب العالمین نے احسان جتایا ہے وہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا اس دنیا میں آنا، یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، ایک لاسٹ میسنجر بنا کر کے آخری نبی کو بھیجا، اس کا کام بھی بتایا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی تمہارے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے، تمہیں قرآن کریم کی تلاوت کر کے سناتا ہے،
قرآن کریم کی ہدایت کی طرف تمہیں بلاتا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات تمہیں پڑھ کر کے سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارے دلوں کی گندگیوں کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تمہارے دلوں میں جو غیروں کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، معبودان باطلہ کی جو محبت تمہارے دل میں بیٹھ گئی ہے، اس محبت کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ایک اللہ کی محبت بٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نبی تمہیں علم و حکمت کی باتیں بھی بتاتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم علم سے کورے تھے، تم جاہل تھے، شریعت کی کوئی بھی جانکاری تمہیں پتہ نہیں تھی، امام کائنات نے آ کر کے تمہیں علم و حکمت کی باتیں بھی بتائیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی کے آنے سے پہلے، نبی کی بعثت سے پہلے سارے کے سارے لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، سارے کے سارے لوگ گمراہ تھے، پوری تاریکی چھائی ہوئی تھی، کہیں بھی علم کی روشنی نہیں تھی۔ تو آپ کا آنا، آپ کی بعثت فرمانا، اللہ کا آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا جانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اور ان دونوں نعمتوں پر اللہ نے احسان جتایا ہے۔ اچھا، ہم ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، ماں باپ کا آدر، ان کا سمان، ان کی عزت، ان کا احترام سب کچھ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ماں باپ کے ہمارے اوپر بہت حقوق ہیں، ماں باپ نے ہمیں پال پوس کر کے بڑا کیا، ہمیں کھلایا پلایا، ہمارے کاروبار کا انتظام کیا، بہت سارے احسانات ماں باپ کے ہمارے اوپر ہیں، اس لیے ہم ماں باپ کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں؟ بہت زیادہ احسانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر ہیں، اور ایسے ایسے احسانات ہیں جو ہمارے ماں باپ بھی ادا نہیں کر سکتے، جو احسان ہمارے ساتھ ہمارے ماتا پتا بھی نہیں کر سکتے، جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ میں کیا۔ اللہ کے آخری رسول ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے، اس سے پہلے سب جہنم کے راستے پر چل رہے تھے، تاریک راستے پر چل رہے تھے، ایک اندھیری چھائی ہوئی تھی، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، نہ اللہ کے بارے میں، نہ شریعت کے بارے میں، نہ اسلام کے بارے میں، عرب کے اندر پوری جاہلیت کا دور تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی، اور ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کی۔ کسی شخص کو جہنم سے بچا لینا یہ کتنا بڑا احسان ہے، غور کریے گا۔ جہنم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اے لوگو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یاد کرو اس وقت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، تمہاری نفرتوں کو ختم کر دیا، اور تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو جہنم میں گرنے ہی والے تھے، جہنم کے راستے پر چل رہے تھے، جہنم میں اوندے منہ گرنے والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں جہنم سے بچانے کی کوشش کی، اور ایک حدیث سے بھی وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایک مثال دی اللہ کے رسول نے، صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مثلی ومثلکم کمثل رجل اوقد نارا، تمہاری مثال اور میری مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان آگ کو روشن کرتا ہے، آگ کو جلاتا ہے، آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے،
جیسے ہی آگ روشن ہو جاتی ہے اس کے آس پاس میں پتنگے آ جاتے ہیں، پروانے آ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں۔ آگ جلانے والا ان کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں کیڑے مکوڑے آگ میں نہ آ جائیں، آگ میں اگر آ جائیں گے جل جائیں گے، بھسم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وہ ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیڑے مکوڑوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایسی ہی جگہ میں گھستے ہیں جہاں ان کو روکا جائے، وہ آگ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایسے ہی میری اور تمہاری مثال ہے، وَأَنَا حُجَزِكُم مِّنَ النَّارِ، میں تمہیں جہنم سے بچانے کی فکر کر رہا ہوں، تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں۔ وَأَنتُمْ تَقْحَمُونَ فِيهَا، تم ہو کہ جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو، جہنم کے راستے پر چل رہے ہو، صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے بچا رہا ہوں، تمہاری صحیح چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ شیطان کے راستے پر چل کر کے جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے، یہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رسم و رواج سے بچانے کے لیے آئے تھے، بیڑیوں سے آزاد کرانے کے لیے آئے تھے، بہت سارا بوجھ ہمارے اوپر سے ہٹانے کے لیے آئے تھے، ایک سمپل سادہ مزاج والی زندگی لے کر کے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم ہیں رسم و رواج ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، بیڑیوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان مانیے کہ بہت ساری رسم و رواج سے اللہ کے رسول نے ہمیں بچایا۔ اللہ نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اے لوگو ہم نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا، ایسا رسول دیا، ایسا نبی دیا جو تمہیں بہت سارے بوجھ سے آزاد کراتا ہے۔ تمہارے پیروں میں، تمہارے سروں میں جو بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، رسم و رواج کی جن بیڑیوں میں تم پھنسے ہوئے تھے، وہ نبی ان رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ غور کرو، پڑھا ہوگا آپ نے، سنا بھی ہوگا آپ نے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے تھے اس زمانے میں عورت کو بھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، قبر کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، دفنا دیا جاتا تھا، اسی عورت کی تجارت بھی کی جاتی تھی، بیچا بھی جاتا تھا، خریدا بھی جاتا تھا۔ اسی عورت کو جب وہ پیریڈ سے ہوا کرتی تھی، مہینے سے ہوا کرتی تھی، تو اس کے ساتھ میں کھانے پینے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، سونے جاگنے کو حرام سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ کے رسول نے ان ساری رسم و رواج کو ختم کرایا اور ہمیں بہت ساری رسم و رواج سے بچانے کی کوشش کی۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں وہ رسول دیا، وہ پیغمبر دیا جو تمہیں بہت سارے رسم و رواج سے بچانے کے لیے آیا تھا، لیکن آج ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے بہت ساری رسم و رواج کو اپنا لیا۔ عبادات میں دیکھ لو لوگ بھٹک گئے، معاملات میں دیکھ لو معاملات بھی لوگوں کے خراب ہو گئے، اخلاق و کردار بھی دیکھ لو لوگوں کے آج کتنے بگڑ گئے، کتنے خراب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے تحت بھیجے گئے تھے ان سارے مقاصد میں ہم پیچھے ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول کا ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول رسم و رواج سے ہمیں بچانے کے لیے آئے تھے، تو اللہ کے رسول کا بہت بڑا احسان ہمارے۔ جس شخصیت کا اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے حقوق بھی تو ہوں گے۔ ماں باپ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ میں ہماری تربیت کی، بہت سارے احسانات کیے، تبھی تو ہماری شریعت نے ماں باپ کے حقوق رکھے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے احسانات ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ آئیے دیکھیں پہلا حق کیا ہے، اللہ کے رسول کا پہلا حق ہمارے اوپر کیا ہے، اس امت کے لوگوں کے اوپر کیا ہے، پوری سنسار کے لوگوں کے اوپر کیا ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں یہی حق، صرف ایمان والوں کے لیے حق نہیں، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے یہ حق ہے کہ لوگ جہاں تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیں وہ آپ پر ایمان لے کر کے آئیں۔
جو بھی آپ کے بارے میں سن لے کہ آخری نبی آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا، جس شخص کے بھی کان میں یہ بات پڑ جائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ پر ایمان لے کر کے آئے۔ بغیر ایمان لائے نہ تو اس کی دنیا روشن ہو سکتی ہے، نہ آخرت اس کی کامیاب ہو سکتی ہے، اسے ایمان لانا ہی پڑے۔ کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ لوگوں کے درمیان میں یہ اعلان کر دیں، لوگوں کو یہ بتا دیں کہ میں تمہاری جانب سارے کے سارے لوگوں کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ جمیعہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، یعنی اس میں کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ سارے کے سارے لوگ اس میں آ گئے کہ میں نے تمہیں سارے کے سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ، اے لوگو تم اپنے نبی پر ایمان لے کر کے آؤ، اللہ پر بھی ایمان لے کر کے آؤ۔ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، دنیا بھی تمہاری اجڑ جائے گی، تم دنیا میں بھٹک جاؤ گے اور آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ آخر میں آیت کے آخر میں اللہ نے یہی کہا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اگر ایمان لا کر کے اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تبھی ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہاں یہ آیت بتا رہی کہ ہم سب کو جو بھی اللہ کے رسول کے بارے میں سنے وہ آپ پر ایمان لے کر کے آئی، آپ کا حق ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت کا اگر کوئی بھی شخص میرے بارے میں سنتا ہے، میرے بارے میں اسے سننے کو کچھ مل جاتا ہے یا پڑھنے کو مل جاتا ہے، کوئی تحقیق اسے مل جاتی ہے، یہودی ولا نصرانی، خواہ وہ یہودی ہو یا وہ نصرانی ہو، مجوسی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ میرے بارے میں سن لیتا ہے ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اسی حال میں وہ مر گیا، اسی حال میں وہ دنیا سے چلا گیا اور میرے اوپر ایمان لے کر کے نہیں آیا، کلمہ رسالت کا اس نے اقرار نہیں کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا کان من اصحاب النار، وہ شخص جہنم میں جائے گا، وہ جہنمی مانا جائے گا۔ جس شخص نے بھی اللہ کے رسول کے بارے میں سن لیا، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس نے نبی کے بارے میں سن لیا تب اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ آپ پر ایمان لے کر کے آئے، کلمہ توحید پڑھے، کلمہ رسالت کا اقرار کرے اور اسلام کی چھایا میں داخل ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ کے رسول کی حدیث بتاتی ہے کہ سننے کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لایا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم آپ کو آخری نبی مانیں، آخری نبی مانیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، عورتوں نے تک دعویٰ کیا نبوت کا کہ ہم نبی ہیں، لیکن کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ لینا سب سے بڑا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا تھا، اور آپ کو آخری نبی تصور کرنا، آپ کو آخری نبی ماننا، یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، پوری امت کا یہ حق ہے کہ وہ آپ کو آخری نبی مانے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی اللہ نے امام کائنات کو اولاد میں تین بیٹوں سے نوازا تھا،
ابراہیم کی ولادت ہوئی وہ بھی بچپن میں ختم ہو گئے، عبداللہ کی ولادت ہوئی وہ بھی بچپن میں ختم ہو گئے، قاسم کی بھی ولادت ہوئی وہ بھی بچپن میں آپ کی گود میں دم توڑ گئے، بچپن میں تینوں کے تینوں بیٹے ختم ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے وضاحت فرما دی کہ تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کی جتنی بھی اولاد لڑکے کی شکل میں تھی وہ سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد میں اللہ نے آگے بھی پیارے نبی کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، وہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں اللہ کا رسول مانا جائے، اللہ کا پیغمبر مانا جائے، وخاتم النبیین، انہیں خاتم النبیین بھی مانا جائے۔ نبیوں کا سلسلہ یہاں ختم ہو گیا، آپ کے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ نے نبوت کی ساری چیزوں کو ختم کر دیا، اب کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی بھی رسول آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے علم کی بیس پر، اپنے عہدے کے بیس پر، اپنے مال کی بیس پر کھڑا ہو کر کے یہ کہنے لگے کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا یا مجھے پیغمبر بنا کر کے بھیجا، تو سمجھ لینا کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس کو قید کیا جائے گا، اس کے خلاف FIR کرائی جائے گی اور اس کے خلاف ایک ایکشن لیا جائے گا۔ اگر کوئی اٹھ کر کے یہ کھڑا ہو کر کے کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ آپ کے بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب اگر کوئی کھڑے ہو کر کے نبوت کا دعویٰ کرے تو سمجھ لینا کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ تو آپ کو آخری نبی ماننا بھی آپ کا حق ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کتنی پیاری مثال دی، غور سے سنیے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے کتنی پیاری مثال دی کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے، نبوت کا سلسلہ جو ہے اس کی جو خوبصورتی ہے میرے اختتام پر ہے، اس کی خوبصورتی میرے اختتام پر ہے، یعنی اگر اللہ مجھے نہیں بھیجتا تو کہیں نہ کہیں اس میں خوبصورتی میں کمی رہ جاتی۔ نبوت کے سلسلے میں اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا تو نبوت کے سلسلے میں خوبصورتی آئی۔ اللہ کے رسول ایک مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے کے جو نبی آئے ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان گھر بناتا ہے، ایک انسان محل بناتا ہے، ایک انسان کوئی بلڈنگ بناتا ہے، بڑی خوبصورت سی بناتا ہے، بہت خوبصورت سا گھر بناتا ہے، لیکن اس عمارت میں، اس بلڈنگ میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ خوبصورت سا محل ہے، ٹائل پتھر بھی لگا ہوا ہے، اس میں بڑی اچھی پتائی بھی ہے، لیکن ایک عیب رہ گیا ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ گئی ہے، جان بوجھ کر کے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، ایک روشن دان چھوڑ دیا گیا جو اس محل کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی گھر بناتا ہے، بڑا خوبصورت سا گھر بناتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے، دیکھنے والے اس کے چاروں طرف گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیسا گھر ہے، یہ کیسی بلڈنگ ہے، یہ کیسا محل ہے، دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگ رہا تھا لیکن اس ایک چھید نے اس عمارت کی خوبصورتی کو ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمجھ لینا اس بلڈنگ کی، اس عمارت کی، اس گھر کی آخری اینٹ میں ہوں، وَأَنَا اللَّبِنَةُ، اس آخری اینٹ کو مجھے سمجھ لینا۔ اس جگہ پر اگر آخری اینٹ رکھ دی جائے گی تو اس محل کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، اور مجھے اللہ نے آخری اینٹ بنا کر کے بھیجا، آخری نبی بنا کر کے بھیجا جو نبوت کے سلسلے کو خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ جیسے ہی اینٹ کی جو خالی جگہ ہے اگر وہ جگہ بھر دی جائے، رکھ دی جائے، اس پر پلاسٹر وغیرہ کر دیا جائے تو اس کی خوبصورتی مزید بڑھ جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے ہی مجھے سمجھو کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، وہ آخری نبی ہوں جو سلسلے نبوت کے ایک خوبصورت منظر کو میں بڑھا دیتا ہوں، میرے بعد میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اور ایک حدیث میں تو بڑی وضاحت کے ساتھ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، نبوت کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، رسالت کا بھی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد میں کوئی رسول آنے والا نہیں، کوئی نبی میرے بعد میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ حدیثیں بتا رہی ہیں، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کو آخری نبی ماننا بھی آپ کا یہ حق ہے، خاتم النبیین ماننا بھی آپ کا یہ حق ہے۔ امت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو خاتم النبیین مانیں۔
تیسرا حق آپ کا ہمارے اوپر، پوری امت کے اوپر یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، ان کی عظمت کو سمجھیں، ان کا احترام کریں۔ جب بھی ان کا نام لیا جائے بڑے ادب کے ساتھ میں نام لیا جائے، اور کوشش یہ کریں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ورد کیا جائے، بڑے ادب سے نام لیا جائے۔ آپ کے نام کے سلسلے میں اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا آپ کے ذات کے سلسلے میں کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو ادب کے ساتھ میں اسے سمجھایا جائے، ان کا ادب ان کو بتایا جائے۔ یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا حق ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور جو لوگ نبی اکرم کی زندگی میں موجود تھے، یعنی صحابہ کی جماعت، تو ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے بہت سے حقوق رکھے تھے کہ آپ کو نبی اکرم کی تعظیم کیسے کرنا ہے۔ نبی اکرم کی زندگی میں صحابہ کو جو تعلیمات دی گئیں، اللہ نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے صحابہ، جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکار کر کے بلاتے ہو، نام لے کر کے بلاتے ہو، ایسے تم نبی کو مت بلانا، نبی کو نام لے کر کے مت پکارنا۔ جیسے آپس میں تم گفتگو کرتے ہو، نام لے لے کر کے پکارتے ہو، ایسے تم نبی کو مت پکارنا۔ نبی کا مقام بہت اونچا ہے، نبی کی عظمت بہت زیادہ ہے، نبی کا مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس لیے نبی کی عظمت میں، نبی کے احترام میں تمہارے لیے ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ تم عام لوگوں کی طرح نبی کو پکار کر کے مت بلانا۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر کے دیکھو کتنی تعلیمات اللہ نے صحابہ کو دی۔ نبی اکرم کی زندگی میں صحابہ کو کیا تعلیمات دی گئیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ نے جو ذمہ داریاں تمہارے اوپر رکھی ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرو، اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ جو حد بندی قائم کی ہے اس حد بندی میں رہو۔ تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ تم رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ ایک جگہ پر اللہ نے یہ بھی کہا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے صحابہ، تم نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا، اتنی زور سے نبی کے سامنے مت بولنا کہ نبی کی آواز پست ہو جائے، نبی کی آواز دب جائے اور تمہاری آواز اونچی ہو جائے۔ اے صحابہ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ نبی کی زندگی میں، نبی کی موجودگی میں تم اپنی آواز اتنی تیزی سے مت نکالنا کہ نبی کی آواز دب جائے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ نبی کے سامنے تم اتنی تیزی سے مت بولنا، اتنی بلند آواز سے مت بولنا جتنی بلند آواز سے تم آپس میں بولتے ہو۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کی زندگی میں صحابہ کو ایسی ایسی تعلیمات دی کہ آپ نبی اکرم کی عزت کریں، ان کی توقیر کریں، ان کی عظمت کو سمجھیں، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ اور یہاں تک آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی صحابہ نے آپ کے ادب و احترام کی وہ مثال قائم کی کہ رہتی دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی کہ صحابہ نے نبی اکرم کا مقام، نبی اکرم کا احترام، نبی اکرم کی تعظیم آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی۔ آپ کو حیرانی ہوگی، ایک حدیث جب سنیں گے تو حیرانی ہوگی، نبی اکرم کی وفات کے بعد بھی صحابہ نے آپ کی کس قدر تعظیم کی۔ اس حدیث سے پتہ لگائیے، ایک صحابی ہیں حضرت صائب بن یزید، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر موجود تھا، مسجد کے اندر میں پہلے سے موجود تھا، میرے ایک شخص نے پیچھے سے کنکری ماری، کنکری اٹھا کر کے میرے ماری۔ میں اچانک سے دیکھنے لگا، پیچھے مڑ کر کے جب میں نے دیکھا تو کنکری مارنے والا جو شخص تھا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کنکری ماری تھی مجھے مخاطب کرنے کے لیے، مجھے بلانے کے لیے، غور کرنا اس حدیث پر اور اپنے معاملات کا جائزہ لینا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا۔ حضرت عمر نے بلانا بھی گوارا نہ سمجھا، آواز دینا بھی گوارا نہ سمجھا، کنکری اٹھا کر کے مارا، کنکری اٹھا کر کے مارا۔ اس کے بعد میں کہا ادھر آؤ، اس کو بلایا، پھر بلانے کے بعد میں کہا کہ مسجد کے کونے میں جو دو لوگ بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں ان کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں گیا، دونوں لوگوں کو بلا کر کے لایا۔ حضرت عمر نے ان سے سوال کیا، راوی کو شک ہے کہ سوال کیا تھا، دو سوال کیے، من انتما، تم دونوں کون ہو؟ دونوں کو بلا کر کے حضرت عمر نے سوال کیا کہ تم دونوں کون ہو، یا پھر یہ سوال کیا من این انتما، تم دونوں کہاں سے ہو، کہاں رہتے ہو، کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ حضرت عمر نے جب یہ سوال کیا تو ان دونوں لوگوں نے جواب دیا من اہل الطائف، ہم دونوں طائف کے رہنے والے ہیں۔ یہ طائف مکہ سے 100 کلومیٹر پر ایک جگہ پڑتی ہے جس طائف کی وادیوں میں نبی اکرم کو ستایا گیا تھا۔ اسی طائف کے رہنے والے جو دو لوگ تھے، نبی اکرم کو وہاں لہو لہان بھی کیا گیا تھا، اتنا زیادہ مارا گیا تھا کہ آپ کے جسم میں تھر سے خون نکل کر کے پیروں کے راہ جوتے میں جا کر کے جم رہا تھا۔ اسی طائف کے رہنے والے دو لوگ تھے۔ حضرت عمر کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تب حضرت عمر کا جواب سنو، حضرت عمر نے کہا تھا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اللہ کی قسم اگر تم اسی شہر کے رہنے والے ہوتے، مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو تمہاری بہت پٹائی کرتا، تمہیں بہت مارتا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تم اسی شہر کے رہنے والے ہو تو تمہاری اس بدتمیزی پر تمہیں اتنا زیادہ مارتا کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر نے وجہ بھی بتائی، لترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول کی مسجد میں اتنی تیز آواز سے باتیں کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ یہاں لفظ پر غور کریے گا، فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی مسجد میں اتنی تیز آواز سے تم گفتگو کر رہے ہو، اگر تم اسی شہر کے رہنے والے ہوتے تمہاری بہت کٹائی کرتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث بہت سارے پیغامات ہمارے لیے رکھتی ہے، مسجد کا ادب و احترام بھی اس میں ہے، لوگوں کو مخاطب کرنے کا ادب بھی اس کے اندر ہے، اور مسجد کا احترام جو ہونا چاہیے وہ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم تو جہاں چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، شور و گل، ہنگامہ، گالی فکری، لڑائی جھگڑا، یہ سب چیزیں ہمارے شیوے میں نہیں ہونا چاہیے، ہمارے معمول میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مسجد کا کتنا زیادہ ادب و احترام ہمیں رکھنا چاہیے، اور صحابہ نے، حضرت عمر نے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کی مسجد کا کس قدر خیال رکھا، آپ کی مسجد کے ادب و احترام کا کس قدر پاس و لحاظ رکھا۔ کہا کہ اللہ کے رسول کی مسجد میں تم اتنی تیزی سے باتیں نہیں کر سکتے، اگر تم یہاں کے ہوتے تو تمہارے ساتھ سخت کارروائی کرتا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ صحابہ نے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کا ادب و احترام کیا، آپ کی عزت کی، آپ کی توقیر کی۔ آخری حق یہ ہے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم آپ کی ذات مقدسہ سے، مطہرہ سے محبت کریں، جتنی محبت ہو سکتی ہے، محبت کے جتنے بھی پیمانے ہو سکتے ہیں، ان سارے پیمانوں کو کراس کر کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ آج ہمیں دنیا میں جو چیزیں محبوب ہیں ان ساری محبوب چیزوں سے زیادہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں۔ اگر ہمارے نزدیک اولاد کی محبت ہے تو اولاد سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے۔ والدین کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو والدین کی محبت سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت ہمیں اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
اجمعین، اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک میں تمہارے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں، تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ جب تک محبوب نہیں بن جاؤں گا تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کی آیتوں میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرو گے جتنی محبت کرنا چاہیے تو پھر اللہ کا عذاب بھی آنا طے ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر یہ 8 چیزوں سے زیادہ محبت تمہیں اللہ اس کے رسول سے نہیں ہے، ان 8 چیزوں سے محبت زیادہ ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ تمہارے باپ ہوں، تمہاری اولاد ہو، تمہارے بھائی ہوں، تمہارا خاندان ہو، تمہاری بیوی ہو، تمہارا وہ مال ہو جو تم نے جمع کیا ہے، تمہاری وہ تجارت ہو جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، تمہاری وہ بلڈنگ ہے جس کو تم دیکھ کر کے خوش ہوتے ہو، اگر ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یقیناً اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول سے محبت شدید درجے کی ہونا چاہیے، اور کتنی ہونا چاہیے وہ بھی سن لیجئے، اپنی جان سے زیادہ محبت ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں موجود ہیں، اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میری جان مجھ سے زیادہ آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں پھر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر تمہارا بھی اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ تب عمر بن خطاب نے کہا اے اللہ کے رسول آج کے بعد سے میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، اے عمر آج تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو پتہ چلا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا قیامت کے دن جس کے ساتھ میں محبت کریں گے حشر بھی اسی کے ساتھ میں ہونا ہے، اسی کے ساتھ میں اٹھایا جانا ہے۔ بابا سے محبت ہوگی تو بابا کے ساتھ میں حشر ہوگا۔ قرآن بھی کہتا ہے انتم وآباؤکم الاقدمون، تمہیں اور تمہارے باپ داداؤں کو اکٹھا کر کے لایا جائے گا۔ احشروا الذین انتم وازواجکم، تمہیں جمع کیا جائے گا جن کو تم پکارتے ہو ان کو بھی جمع کیا جائے گا، جن سے محبت کرتے ہو انہیں بھی جمع کیا جائے گا، اور انہیں فہدوہم الی صراط الجحیم، اور انہیں جہنم کے راستے پر بھگا دیا جائے گا۔ اس لیے محبت اس سے کرو جس سے ہونا چاہیے، محبت اتنی کرو جتنی ہونا چاہیے جس سے محبت کریں گے۔ قیامت کے دن حشر بھی انہی کے ساتھ میں ہونا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، زیادہ میٹر یہ کرتا ہے کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ قیامت تو جب آنا ہے آئے گی، لیکن اس سے اہم سوال یہ ہے کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ وہ سائل جواب میں کہتا ہے اللہ کے رسول زیادہ کچھ تو تیاری نہیں ہے، لیکن ہاں اتنی زیادہ تیاری تو ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انت مع من احببتا، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ میں ہوگے جس سے تم دنیا میں محبت کرتے ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد آج تک ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی آپ کی اس بات سے ہوئی کہ آپ قیامت کے دن اس کے ساتھ میں ہوں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون منہم،
وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اور مجھے امید ہے کہ مجھے ان کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن میرا حشر ان کے ساتھ میں کیا جائے گا، گرچہ اعمال میرے ان کے برابر نہیں ہیں لیکن ان سے محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، اس کے رسول سے بھی محبت ہے اور صحابہ سے بھی محبت ہے، اس لیے مجھے انہی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احسانات ہمارے اوپر ہیں، ان کے احسانات کو سمجھتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، ان پر ایمان لائیں، آپ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کے سامنے پرچار کریں، غیر مسلموں کے سامنے ممکن ہو سکے جیسے بھی آسانی کے ساتھ ہو سکے ویڈیوز کے ذریعہ، آڈیوز کے ذریعہ، کتابیں شائع کرنے کے ذریعہ، کتابیں بانٹنے کی تقسیم کرنے کے ذریعہ، جیسے بھی ممکن ہو سکے ہم سب کو پلاننگ کرتے رہنا چاہیے، دعویٰ سینٹر ہونا چاہیے، دعوے سے لوگ جڑے ہوئے ہونا چاہیے، کتابوں کا ایک مرکز ہونا چاہیے، لوگ جڑیں، پڑھیں، خواتین پڑھیں، عورتیں پڑھیں، بچے پڑھیں، بوڑھے پڑھیں، تاکہ حقیقت سامنے آئے، اللہ کے رسول کے جو حقوق ہیں یا ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ سمجھ میں آئیں، تب ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول کی عزت و توقیر کریں، عظمت کو سمجھیں، مقام کو سمجھیں، ان پر مکمل طور سے ایمان لائیں اور آپ کو آخری رسول مانیں۔ یہی آج کے خطبے کا خلاصہ ہے۔ رب العالمین جو باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔